السلام علیکم۔ اس کیری 360 میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں۔ خواتین و حضرات، کہانی کا دوسرا حصہ شروع ہونے والا ہے۔ وہ تہہ خانے کی آخری آواز جو اب بھی کانوں میں گونجتی ہے، وہ سرد ہوا، وہ اندھیرا اور وہ پراسرار سایہ، سب کچھ واپس زندہ ہونے والا ہے۔ آج کی رات ہم دوبارہ اتر رہے ہیں اس تہہ خانے میں جہاں ہر درز، ہر دیوار اور ہر سایہ ایک راز چھپا کر بیٹھا ہے۔ تو اپنے دلوں کو مضبوط رکھیں، کیونکہ حقیقت اور وہم کا فاصلہ بس ایک سانس کی جتنا رہ گیا ہے۔ رات کے آخری پہر گھر کے اندر عجیب سی اداسی پھیلی ہوئی تھی۔ حسن نے خود کو سنبھالنے کی کوشش کی، مگر دل اب بھی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ تہہ خانے کی وہ چیخ، وہ سایہ، وہ آخری منظر، سب اس کی آنکھوں میں پھنسے ہوئے تھے۔ اس نے پانی پیا، مگر گلے کی خشکی ختم نہ ہوئی، جیسے کسی نے اس کی سانسیں روک دی ہو۔ کھڑکی کے باہر ہوا رک چکی تھی۔ سناٹا اتنا گہرا تھا کہ اپنی دھڑکن بھی سنائی دینے لگی۔ حسن نے لائٹس بند کی اور بستر پر لیٹ گیا، مگر بند آنکھوں کے پیچھے بھی وہی منظر گھوم رہا تھا۔ اچانک بستر کے نیچے سے کوئی آواز آئی، جیسے کوئی وہاں گھسٹ رہا ہو۔ حسن سہم گیا، حرکت بھی نہ کر پایا۔ اس نے ہمت کر کے پاؤں پیچھے سمیٹے اور آہستہ سے زمین پر جھکنے لگا، مگر نیچے کچھ بھی نہیں تھا، صرف ٹھنڈی سانسوں کا احساس تھا جو غیر انسانی تھی۔ حسن نے کمبل مضبوطی سے پکڑ لیا، کمرے کی دیواروں پر کچھ سرخ تر رہی ہو۔ حسن نے فوراً لائٹس آن کی، مگر کچھ بھی نظر نہیں آیا۔ چند لمحے بعد اس کا فون بجا۔ اسکرین پر ایک ہی لائن لکھی ہوئی تھی، دروازہ کھولو۔ حسن کا خون خشک ہو گیا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ یہ میسج کس نے بھیجا ہے اور کیوں بھیجا ہے۔ وہ آہستہ آہستہ کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ دروازہ بند تھا، مگر اس کے نیچے بھی کوئی دستک محسوس ہوئی، جیسے کوئی باہر کھڑا ہو۔ باہر سے کسی کے قدموں کی آواز آ رہی تھی۔ قدم کبھی بائیں جاتے تو کبھی دائیں جاتے۔ اچانک وہ آواز بند ہو گئی، اب صرف سانس کی آواز باقی تھی۔ حسن نے ڈرتے ہوئے دروازہ آہستہ سے کھولا، مگر باہر اندھیرا تھا۔ سیڑھیوں کے نیچے سے کوئی سایہ گزرا۔ وہ ایسی رفتار سے گزرا کہ صرف حسن دھند کا عکس ہی دیکھ پایا۔ حسن کے قدم لڑکھڑا گئے۔ اس نے دیوار پکڑی اور نیچے جھک گیا۔ اس نے جھک کر نیچے دیکھا۔ تہہ خانے میں پوری طرح اندھیرا تھا، مگر درمیان میں ایک مدھم سی سفید روشنی جھلملا رہی تھی۔ وہ روشنی کسی چراغ جیسی نہیں تھی، بلکہ جیسے کسی کی آنکھیں چمک رہی ہوں۔ حسن نے ٹارچ اٹھائی، لیکن ٹارچ خود بخود بجھ گئی۔ نیچے سے سرگوشی ابھری، تم واپس کیوں آئے؟ حسن پیچھے ہٹ گیا، مگر سیڑھیوں کا آخری پائیدان خود بخود چڑچڑا رہا تھا، جیسے کوئی اس پہ چڑھ رہا ہو۔ میں نے ٹارچ کی روشنی آن کی اور نیچے ڈالی تو سیڑھیوں پر مٹی اڑ رہی تھی، جیسے کسی نے اب بھی وہاں سے بھاگ کر جگہ خالی کی ہو۔ میں دھیرے سے نیچے اترا، دل کی دھڑکن بھی بے قابو تھی۔ تہہ خانے کی نمی بھری ہوا نے میرے سینے کو جکڑ لیا۔ بلب تو ٹوٹ چکا تھا، صرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ ٹارچ کی روشنی میں مجھے بس بوسیدہ دیواریں نظر آ رہی تھیں، مگر قدموں کی چھاپ اب بھی میرے پیچھے جاری تھی، جیسے کوئی مجھ سے ایک سیڑھی اوپر کھڑا ہو۔ میں ہمت کر کے مڑا،
وہاں کوئی نہیں تھا، مگر سیڑھی پر مٹی میں گہرے قدموں کے نشان بن چکے تھے۔ وہ نشانات تازہ تھے، جیسے کسی نے اب بھی قدم اٹھایا ہو۔ میرا حلق خشک ہو گیا۔ میں نے ٹارچ مضبوطی سے پکڑی۔ تہہ خانے کی گہرائی میں سے ہلکی سی روشنی جھلملائی۔ میں سوچ میں پڑ گیا، نیچے سے روشنی؟ حالانکہ وہاں تو کوئی بلب، کوئی ٹیوب لائٹ، کچھ بھی نہیں تھا۔ تو پھر یہ روشنی کہاں سے آ رہی تھی؟ وہ روشنی ایک لمحے تیز اور ایک لمحے مدھم ہو رہی تھی، جیسے کوئی چیز زندہ ہو۔ میں روشنی کی سمت بڑھا۔ ہر قدم کے ساتھ ہوا مزید ٹھنڈی ہوتی لگی۔ تہہ خانے میں عجیب سی بو پھیلنے لگی، لیکن اس میں بھی ایک اور چیز تھی، کسی خون کی خوشبو۔ میں خوف زدہ ہو گیا۔ روشنی اب واضح نظر آ رہی تھی۔ وہ روشنی ایک پرانی لکڑی کے صندوق کے اندر سے آ رہی تھی۔ صندوق بند تھا، لیکن اندر سے روشنی اور سرگوشیاں باہر نکل رہی تھیں۔ میں نے کان قریب کیے۔ سرگوشی کی زبان تھی، جسے میں سمجھ نہ سکا۔ کبھی وہ آواز قریب تھی اور کبھی بہت دور محسوس ہوئی، جیسے ایک ہی وقت میں کوئی لوگ بات کر رہے ہوں۔ میں نے صندوق پر ہاتھ رکھا۔ صندوق بہت گرم تھا، جیسے اندر کوئی چیز جل رہی ہو۔ اچانک صندوق ہلنے لگا، زور سے، جیسے اندر کوئی قید ہو اور نکلنے کی کوشش کر رہا ہو۔ میں پیچھے ہٹ گیا۔ تہہ خانے کی ہوا میں ایک بھاری دباؤ پیدا ہو چکا تھا۔ روشنی صندوق سے نکل کر دیوار پر رینگنے لگی، جیسے زندہ سانپ لمبی لمبی لکیروں میں دوڑ رہے ہوں۔ سرگوشیاں اب چیخوں میں بدلنے لگی تھیں۔ صندوق نے آخری بار زور کا جھٹکا لیا اور خود بخود کھل گئی۔ ایک زوردار آواز کے ساتھ اس کا ڈھکن فرش پر گر گیا۔ میں نے ٹارچ اندر ڈالی اور میرا دل سینے میں رک گیا۔ اندر کچھ بھی نہیں تھا، صندوق خالی تھی، مگر یہ روشنی کہاں سے آئی؟ پھر وہ روشنی دیوار، فرش، چھت، ہر جگہ دوڑ رہی تھی۔ میں نے اچانک سے دیکھا کہ وہ روشنی میرے قدموں کے گرد جمع ہونے لگی، جیسے وہ میرا گھیراؤ کر رہی ہو۔ میرے پیروں تلے زمین جم گئی تھی۔ سرگوشیاں اب صاف سنائی دے رہی تھیں۔ ایک جملہ بار بار دہرا رہی تھی، "تم دیر سے آئے ہو، ہم تمہارا انتظار کر رہے تھے۔" اور پھر میرا پورا وجود کانپنے لگا۔ روشنی اب میرے گھٹنوں تک پہنچ چکی تھی۔ میں نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر میرے پاؤں ہل بھی نہ سکے۔ اچانک کسی نے میرا کندھا تھاما۔ سخت، ٹھنڈا اور غیر انسانی ہاتھ تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور وہاں ایک سایہ کھڑا تھا۔ انسان کی طرح تھا، مگر چہرہ خالی تھا۔ صرف دو گہرے سیاہ گڑھے جہاں آنکھیں ہونی چاہیے تھیں۔ وہ سایہ میرے سامنے کھڑا تھا اور وہ ایسے محسوس کرا رہا تھا جیسے وہ برسوں سے انتظار کر رہا ہو میرا۔ اس کی آنکھوں کے خالی گڑھوں میں عجیب سی کشش تھی۔ وہ گڑھے روشنی کو کھینچ رہے تھے، جیسے تہہ خانہ اس کے اندر سما رہا ہو۔ میں نے زور سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر روشنی نے میرے قدموں کو جکڑ لیا تھا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میری طرف جھکا۔ میں اس کی سانس، اگر وہ سانس تھی، تو اپنے چہرے پر محسوس کر سکتا تھا۔ سانس نہیں، سرد دھواں تھا۔ اس نے سرگوشی کی، "تم واپس کیوں آئے ہو؟" میری آواز گلے میں پھنس گئی۔ میں نے کچھ کہنا چاہا، مگر الفاظ نہیں نکلے۔ مجھے محسوس ہوا کہ سایہ مسکرا رہا ہو، بغیر ہونٹوں کے۔
پھر اس نے ہاتھ بڑھایا۔ اس کا ہاتھ میری ٹارچ کے اوپر آیا۔ ٹارچ ایک لمحے میں بجھ گئی۔ اندھیرا جسے میری آنکھوں کو چبھ رہا تھا، مگر اس کی خالی آنکھیں میری چہرے کی موجودگی محسوس کر رہا تھا۔ وہ مجھ سے صرف کچھ انچ دور کھڑا تھا۔ اچانک تہہ خانے کے دروازے پر آواز آئی۔ دروازہ زور سے کھلا۔ اوپر سے کسی کی آواز آئی، "نیچے کون ہے؟" وہ میرا دوست حارث تھا۔ میں نے پورا زور لگا کر چیخنے کی کوشش کی، "حارث، نیچے نہ آنا!" مگر میری آواز بہت کمزور نکلی، اتنی کمزور کہ شاید اس تک پہنچی ہی نہیں۔ سایہ میرے سامنے سے ہٹا، جیسے اس کی توجہ حارث کی جانب ہو گئی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے دوست کو چھوڑ دو، مگر سایہ آگے جا رہا تھا۔ میں نے جلدی سے سیڑھیوں کی طرف دوڑ لگا دی۔ "حارث، بھاگو، اوپر بھاگو!" کہنے لگا، لیکن حارث پہلے ہی تہہ خانے کی دہلیز پر آ چکا تھا۔ اس نے نیچے جھانکا اور اسی وقت سایہ اس کے پیچھے نمودار ہو گیا۔ میں نے چیخا، "حارث، پیچھے دیکھو!" مگر دیر ہو چکی تھی۔ سایہ اس کے گردن کے بالکل پاس کھڑا تھا۔ بغیر آواز کے اس کے کان کے قریب جھکا اور اس نے وہی سرگوشی دہرائی، "تم دیر سے آئے ہو!" حارث ایک لمحے ساکت ہو گیا، جسے اس کا دماغ بند ہو گیا ہو۔ اس نے میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں کھلی۔ میں چیخ پڑا، "یہ کیا ہے؟ یہ کون ہے؟" میں چیختا ہوا اس کی طرف بھاگا، لیکن سایہ اس سے لپٹ گیا۔ وہ منظر ناقابل یقین تھا۔ سایہ دھوئیں کی طرح اس کے جسم میں گھسنے لگا۔ حارث کی چیخ پورے تہہ خانے میں گونج اٹھی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، اس کی گردن ٹیڑھی ہونے لگی، اور پھر سب کچھ خاموش ہو گیا۔ مکمل خاموشی چھا گئی۔ وہ ایسے کھڑا تھا جیسے پتھر بن گیا ہو۔ میں نے آہستہ سے اس کا نام لیا، "حارث!" وہ میری طرف مڑا۔ اس کی آنکھوں میں وہی دو سیاہ گڑھے تھے، بالکل سائے جیسے۔ اس نے مسکرا کر کہا، "میں بہت انتظار کر رہا تھا!" اس کی آواز حارث کی آواز نہیں تھی، وہ سایہ بول رہا تھا۔ میرے قدم پیچھے ہٹ گئے۔ تہہ خانے کی دیواریں جیسے میرے قریب آ رہی ہوں۔ روشنی دوبارہ زمین پر دوڑنے لگی، آوازیں بڑھنے لگیں، "ایک بار آ ہی گئے ہو، اب واپس نہیں جا سکتے، ہم سب تمہارا انتظار کر رہے تھے۔" سرگوشیاں اب چیخوں میں بدل رہی تھیں۔ میرے کان پھٹنے لگے۔ حارث، یا وہ سایہ جو میری طرف بڑھا، ہاتھ پھیلائے۔ اس کے ہاتھ کی انگلیاں لمبی، مڑی ہوئی ہڈی جیسی تھیں۔ میں نے دیوار کی طرف دوڑ لگا دی، شاید کوئی دوسرا راستہ ہو۔ تہہ خانہ بڑا تھا، غیر معمولی بڑا۔ جتنا میں دوڑتا وہ ختم ہی نہ ہوتا۔ جگہ بدل رہی تھی، راستے اپنی شکلیں کھول رہے تھے، جسے میں عام تہہ خانے میں نہیں، کسی اور دنیا میں تھا۔ پیچھے سے حارث کی آواز گونج رہی تھی، "رک جاؤ، مزاحمت کیوں؟ ہم تمہیں نقصان نہیں پہنچائیں گے، ہم بس تمہیں اپنے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں۔" میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ میں ایک پرانے دروازے تک پہنچا۔ دروازے پر زنگ لگا تھا، لیکن دراروں میں سے عجیب سا نیلا دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے ہینڈل پکڑا۔ ہینڈل انتہائی گرم تھا، جیسے اندر آگ جل رہی ہو، لیکن میں نے زور لگا کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی۔ اندر جو تھا وہ دنیا ہی الگ تھی۔ یہ ایک طویل کمرہ تھا، اتنا لمبا کہ آخر تک کچھ نظر نہیں آتا۔ فرش پر بے شمار ہاتھوں کے نشانات تھے، جیسے لوگوں کو گھسیٹ کر اندر لایا جاتا ہو۔ دیواروں پر بھی ناخنوں کے لمبے نشانات تھے۔ ہر جگہ سے ایک ہی سرگوشی آ رہی تھی،
بہت دیر کر دی تم نے، ہم برسوں سے تمہارا انتظار کر رہے تھے۔ تم نے سنا نہیں، اب تم سنو گے۔ میں دیوار سے ٹکرا گیا، ہر دروازہ خود ہی بند ہو گیا۔ اب میں پھنس چکا تھا اس بے انتہا کمرے میں۔ روشنی میرے آس پاس جمع ہو گئی، وہی زندہ روشنی، وہی جو صندوق سے نکلی تھی۔ اچانک روشنی ایک تار میں بدل گئی، دائرہ پہلے سے لمبا تھا۔ زمین لرزنے لگی اور پھر زمین پھٹ گئی۔ اس کے اندر اندھیرا نہیں، چہرے تھے، درجنوں چہرے، روتے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، مسخ شدہ چہرے۔ وہ سب مجھے دیکھ رہے تھے۔ میں نے کان بند کر لیے، مگر آوازیں رک نہیں رہی تھی۔ ہمارا جسم لے جاؤ، ہمیں باہر آنے دو، ہمیں زندہ رہنے دو۔ ان چہروں کے ہاتھ میرے بازو پکڑنے کی کوشش کرنے لگے۔ میں چیخ پڑا، مجھے چھوڑ دو۔ اچانک ایک ہاتھ نے مجھے پیچھے کھینچا۔ میں سمجھا شاید کوئی انسان ہے، پر یہ ہاتھ حارث کا تھا، وہی سایہ، وہی گھڑوں والا سایہ، وہی خالی چہرہ۔ وہ بولا، تم نہیں بچ سکتے، تم پہلے بھی ہمارے تھے اور اب بھی ہمارے ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اندر کی طرف، اندھیرے کی طرف کھینچنے لگا۔ روشنی اچانک بجھ گئی، پورا کمرہ سیاہ ہو گیا، مگر آوازیں اور بھی تیز۔ میں نے اپنا ہاتھ چھڑایا اور پوری طاقت سے بھاگا۔ اندھیرے میں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا، صرف دور ایک بہت ہلکی سی مدھم روشنی تھی۔ میں اس سمت دوڑا، پیچھے سے قدموں کی آوازیں تیز ہوتی گئی اور ایک ہنسی کی آواز آنے لگی۔ میں روشنی کی طرف پہنچا، یہ دیوار کی درار میں سے آ رہی تھی۔ میں نے زور سے دھکا مارا، دیوار ہل گئی۔ پھر میں نے پورا وزن لگایا، دیوار ٹوٹ کر گر گئی اور میں باہر گر گیا، پورچ والے حصے میں، گھر کا باہر والا حصہ۔ بہت رات تھی، مگر میں آزاد تھا۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا، تہہ خانے کا دروازہ خود بخود بند ہو رہا تھا۔ آخری لمحے میں ایک چہرہ اندر نظر آیا۔ وہ حارث تھا، لیکن اس کے اندر وہی سایہ تھا، بغیر چہرے والا۔ یہ دروازہ آج بند ہوا ہے، کل دوبارہ کھلے گا اور تم واپس آؤ گے، اس سائے نے کہا۔ پھر دروازہ مکمل بند ہو گیا۔ میں گھر سے باہر گر پڑا، ٹھنڈی ہوا میرے جسم سے ٹکرائی۔ میں نے خود کو سنبھالا اور پھر موبائل نکالا، مگر سگنل غائب تھے۔ پورا علاقہ سناٹے میں تھا۔ میں دوڑتا ہوا مین روڈ تک پہنچا۔ دور کہیں روشنی تھی، شہر کی آوازیں تھیں، لیکن تہہ خانے کی سرگوشیاں اب بھی میرے کانوں میں تھیں۔ کل واپس آؤ گے، ہم چھوڑ نہیں سکتے تمہیں، تم ہمارے پیچھے ہو اور ہم تمہیں پہچانتے ہیں۔ میں نے اپنے دونوں کان بند کر لیے، مگر آواز نہ رکی۔ گھر کے اندر سے نہیں، میرے دماغ کے اندر سے آ رہی تھیں۔ میں نے سڑک پر بیٹھ کر سر پکڑ لیا، آنکھیں بند کر لی، مگر اندر ایک اور منظر کھل گیا۔ تہہ خانہ، وہی صندوق، وہی زندہ روشنی، وہی چہرے، وہی حارث، مگر اب بار بار وہ سب میرا نام لے رہے تھے، واپس آؤ، آؤ، واپس آؤ۔ آوازیں میرے سر کو پھاڑ رہی تھیں۔ میں نے چیخ کر آنکھیں کھولی، سامنے ایک رکشہ آ رہا تھا۔ میں نے اسے روکا۔ ڈرائیور نے حیرت سے مجھے دیکھا اور کہا، بھائی ٹھیک تو ہو تم؟ میں نے ہاں میں سر ہلایا۔ مجھے دور لے چلو، بس اس گھر سے دور۔ رکشہ چل پڑا۔ میں تھوڑا سنبھل رہا تھا، مگر ڈرائیور نے آئینے میں دیکھا اور بولا، بھائی پیچھے کون بیٹھا ہے یہ؟ میرا دل رک گیا۔ میں نے آہستہ سے مڑ کر دیکھا۔
پیچھے کوئی نہیں تھا۔ اس نے آنکھیں سکیڑی اور کہنے لگا، پھر یہ سایہ کس کا ہے؟ میں نے دوبارہ سے دیکھا، اب سایہ کی شکل صاف تھی۔ وہ حارث تھا۔ وہ میرے پیچھے بیٹھا تھا، بالکل خاموش۔ اس کے چہرے پر وہی سیاہ گڑھے تھے۔ اس نے دھیرے سے کہا، تم کہاں گئے تھے؟ میں تو ہمیشہ یہیں تھا، بس تم دیکھ نہیں پا رہے تھے۔ رکشہ کے اندر ٹھنڈ پھیل گئی۔ میں نے رکشہ سے چھلانگ لگا دی۔ میں سڑک پر لڑکھڑاتا ہوا گر گیا۔ میں نے رکشہ کی طرف دیکھا، پر وہاں کوئی نہیں تھا، نہ ڈرائیور، نہ رکشہ اور نہ ہی حارث۔ میں سڑک پر اکیلا تھا، مگر ایک بات واضح تھی، سایہ اب میرا پیچھا کر رہا تھا، ہمیشہ کے لیے۔ میں گھر نہیں گیا، میں یہ شہر چھوڑ گیا، نئی جگہ، نئے گھر، نئی زندگی۔ میں نے سب بھولنے کی کوشش کی، مگر ایک چیز نہیں بھولی، وہی سرگوشی۔ وہ میرے خوابوں میں آنے لگی، میرے کمرے کے کونوں میں، میرے کانوں کے پاس، جیسے تہہ خانہ میرے ساتھ آ گیا ہو۔ 3 مہینے گزر گئے، میں کچھ بہتر تھا، تب ایک رات اچانک میرے دروازے پر دستک ہوئی۔ میں چونک گیا، اتنی رات کو کون ہو سکتا ہے؟ دستک دوبارہ ہوئی، پھر تیسری بار زور سے ہوئی۔ میں نے خوف سے دروازہ کھولا۔ باہر کوئی نہیں تھا، صرف ایک چیز تھی، زمین پر رکھا ہوا وہی لکڑی کا پرانا صندوق، وہی جسے میں تہہ خانے میں چھوڑ آیا تھا، وہی جس میں روشنی تھی، وہی جس نے سب کچھ شروع کیا تھا۔ میری سانس کھنچنے لگی، صندوق ہلنے لگا، اندر سے سرگوشی آنے لگی۔ تم بھاگ نہیں سکتے، دروازے بند نہیں ہوتے، تہہ خانے کبھی بھی کھل سکتے ہیں، کہیں بھی۔ نیچے اتر آؤ، نیچے اتر آؤ، نیچے اتر آؤ۔ میں پیچھے ہٹ گیا، صندوق کا ڈھکن خود بخود کھل گیا، روشنی باہر نکلی۔ یہ پہلے والی روشنی نہیں تھی، یہ زیادہ تیز اور زیادہ زندہ تھی۔ میرے گھر کی دیواریں کانپنے لگی، فرش نیچے کی طرف دھنسنے لگا۔ ایک نیا تہہ خانہ کھل رہا تھا میرے گھر کے اندر۔ میں نے فرش میں بننے والی بڑی درار دیکھی اور اس کے اندر حارث کھڑا تھا۔ وہ مجھے مسکرا کر بلانے لگا، دیر ہو گئی ہے، سب انتظار کر رہے ہیں۔ میں دیوار کی طرف بھاگنے لگا، لیکن دروازہ بند ہو چکا تھا، کھڑکیاں بند ہو چکی تھیں، گھر کے باہر ہر چیز کے تالے لگے ہوئے تھے۔ میں پھنس چکا تھا۔ نیچے سے آواز آئی، آ جاؤ، بس ایک قدم، فاصلہ ختم ہو جائے گا۔ میں نے چیخ ماری۔ روشنی اب میرے قدموں تک پہنچ گئی تھی، فرش ٹوٹ کر کھل رہا تھا، نیچے وہی روشنی، وہی چیخیں، وہی گہرے سائے اور وہی حارث۔ اس نے اپنا ہاتھ میری طرف بڑھایا۔ میں پیچھے ہٹ گیا، لیکن پیچھے دیوار تھی، اب میں کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ فرش آخری بار لرزا، پھر مکمل ٹوٹ گیا۔ میں تاریکی میں گرنے لگا، سینکڑوں ہاتھ مجھے پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، سرگوشیاں چیخوں میں بدل چکی تھیں، حارث کی ہنسی گونج رہی تھی، روشنی میرا پیچھا کر رہی تھی۔ میں اندھیرے میں ڈوبنے ہی والا تھا جب اچانک سب رک گیا۔ میں نے آنکھیں کھولی، میں ہسپتال میں پڑا تھا۔ نرس میرے پاس کھڑی تھی اور کہنے لگی، آپ 3 دن سے بے ہوش تھے۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور کہنے لگا، حارث کہاں ہے؟ نرس نے حیران ہو کر پوچھا، حارث کون؟ آپ تو اکیلے ہی آئے تھے۔ میں نے خوف سے سانس روکی، مگر نرس کے جاتے ہی کمرے کی لائٹس ٹمٹمانے لگی۔ لائٹس ایک لمحے کے لیے بجھ گئی، اگلے لمحے حارث ہسپتال کے بیڈ کے پاس کھڑا تھا۔
وہی خالی آنکھیں، وہی ٹھنڈی مسکراہٹ۔ اس نے دھیرے سے کہا، ہم نے کہا تھا دروازہ کبھی بند نہیں ہوتا، تہخانے کبھی بھی بن سکتے ہیں۔ لائٹس دوبارہ بجھ گئی۔ نرس بھاگتی ہوئی اندر آئی اور کہنے لگی، آپ چیخ کیوں رہے ہیں؟ میں نے اس کے پیچھے دیکھا پر حارث غائب تھا، لیکن فرش پر روشنی کا دائرہ بن رہا تھا۔ میں نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا، یہ پھر کیا ہے؟ نرس نے حیرانی سے پوچھا، کیا آ گیا ہے؟ میں نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ نرس نے نیچے دیکھا، اس کا چہرہ سفید پڑ گیا اور کہنے لگی، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا، یہ تہخانہ واپس آ گیا ہے۔ روشنی اب پورے کمرے میں پھیل رہی تھی۔ لوگ چیخنے لگے، دروازے خود بخود بند ہونے لگے۔ ہسپتال اندھیرے میں ڈوب رہا تھا۔ میں بیڈ سے اٹھا، گرتا پڑتا باہر بھاگا، مگر ہر گلی، ہر موڑ، ہر راہداری کسی نہ کسی اندھیرے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے آگے دیکھا، پورے ہسپتال کے فرش میں دراریں پڑ چکی تھیں۔ نیچے وہی چہرے، وہی روشنی، وہی سائے، اور سب سے آگے حارث۔ اس نے ہاتھ پھیلایا، اب تو دیر نہیں ہوگی، اب بس ایک قدم رہ گیا ہے۔ میں نے آخری بار بھاگنے کی کوشش کی، مگر زمین ٹوٹ لگی۔ دنیا اندھیرے میں ڈوب گئی۔ سرگوشی آخری بار آئی۔ یہ صرف آغاز تھا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کہانی یہیں ختم ہوئی تو آپ غلط ہیں۔ تہخانے کی سرگوشیاں ابھی بھی ختم نہیں ہوئی۔ جو سچ اب تک چھپا ہوا تھا وہ اگلے حصے میں پوری شدت کے ساتھ سامنے آئے گا۔ اس لیے تیار رہیں، کیونکہ اصل خوف ابھی باقی ہے، جہاں اندھیرا اپنی آخری چال چلنے والا ہے۔ ملتے ہیں پارٹ 3 میں۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی تو شیئر، لائک اور کمنٹ ضرور کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔